الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضیٰ اما بعد۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی، بے شک میری امت کا مفلس شخص وہ ہے، من یاتی یوم القیامتی، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، نمازیں بھی ہوں گی اس کے پاس، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ والا عمل بھی اس کے پاس ہوگا، لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقد قذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، کسی کا مال ناجائز کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو ناجائز مارا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، قیامت کے دن اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ ابھی حق لینے والے باقی ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص یہ ہے۔ حضرات، اس حدیث مبارکہ پر ہم غور کریں تو یہ ہم نمازیوں کے لیے ہے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، تو ہمیں حقوق العباد کا بھی پورا خیال کرنا چاہیے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر یہ ہماری نمازیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی، ہمارے روزے بھی خطرے میں ہیں۔ ہمیں حقوق العباد کا پورا حق ادا کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ اب یہ قرض حقوق العباد میں آتا ہے، قرض اللہ شہید کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اب دیکھیں جب شہید کو قرض معاف نہیں ہے تو ہمیں تو اس بات کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ تو حضرات، ہمارے دور میں عموماً ایسا ہے، میری کئی مرتبہ مالدار لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہم کسی کو قرض دیتے ہی نہیں،
کیوں؟ دوست کو دیا دوستی گئی، رشتہ دار کو قرض دیا رشتہ داری گئی، اس لیے ہم کسی کو قرض دیتے ہی نہیں۔ اب آپ سوچیں معاشرے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان پر بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں حقوق العباد کا بھی پورا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن سرخرو ہو اور اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی صحیح طریقے سے ادا کریں، ورنہ پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔